وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا کافی لوگ آئے گئے. میں تو کہتی پتہ نہیں سو نہ رہے ہوں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اچھا جی ہم نے جو ہے آیت نمبر 158 تک کر لیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور شہداء کے بارے میں کہا کہ ان کو مردہ مت کہو، اور یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آزمائش ضرور ہوگی، اور پھر یہ بھی کہ آزمائش میں جو ایمان والے ہیں وہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. آزمائش مختلف طریقوں سے ہوگی، خوف سے، بھوک سے، مال اور جان میں اور ثمرات میں یعنی پھلوں میں کمی سے، لیکن صبر کرنے والے جو ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، جو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں. ہر طرح کی مصیبت پر ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور وہ ہدایت والے ہیں. اور چونکہ صبر کا ذکر آیا تو اس کے بعد ساتھ ہی حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ذکر کہ وہ کس طریقے سے ان کا سارا واقعہ ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو ان کو اپنے شاعر میں سے قرار دیا صفا اور مروہ کو. یہاں تک ہم نے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والے ہیں. اچھا اس آیت میں سے نا کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس میں آیت نمبر 158 میں جو لکھا نا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف، کہ یعنی اگر کر لیں طواف تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کے ایسے لگتا ہے، کیونکہ یہ اس طرح کا ایک سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ نہ بھی کریں تو خیر ہے. تو انہوں نے کہا تھا نہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہی ہے کہ چونکہ دور جاہلیت میں نے آپ کو شاید بتایا بھی تھا نا کہ انہوں نے یہ صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ بت رکھ لیے تھے اور ان کا طواف کرتے تھے اور ان کو پوجتے تھے اور نذرانے وغیرہ کرتے تھے. تو لوگوں نے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے سمجھنا شروع کر دی کہ یہ تو زمانہ جاہلیت کی کوئی رسم ہے، اس لیے ہم کریں گے تو ہم پہ گناہ ہوگا. تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری کہ نہیں یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس کا. تو وہ تو کیونکہ مناسک حج میں ہے وہ. اچھا تو اللہ تعالیٰ شاکر علیم ہے، بہت زیادہ قدردانی کرنے والے ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں کہ کون کس طرح سے کوئی نیکی کر رہا ہے، کس خوشی سے، کس اخلاص سے. جو بھی کرے گا چھوٹی یا بڑی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بہت قدردانی اور بہت اچھا ریوارڈ ہے. کہ کوشش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اچھا ریوارڈ دیتے ہیں. آگے دیکھیں آیت نمبر 159 سے پڑھی. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون. جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. انا بے شک الذین وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں. ویسے تو یہ وہ چھپاتے ہیں یعنی یہ جو ہے اس میں آتا ہے مالا وہ کے معنوں میں، اور کتما جو ہے وہ چھپانے کے لیے آتا ہے، کاف تا اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور واو نون جو ہے وہ پلورل کا. ٹھیک ہے، یکتمون وہ چھپاتے ہیں. کتمان حق اردو میں ہم بولتے ہیں نا کہ حق کو چھپانا. ماں جو انزلنا نازل کیا ہم نے من البیناتی روشن نشانیوں میں سے. بینات جو ہے بیانون بیان کرنا، کھولنا، واضح کرنا. ٹھیک ہے، والہدا اور ہدایت من بعدی بعد اس کے ماں جو بینا ہو بیان کر دیا ہم نے اس کو. بین ایک تو بیان کرنے والا نون ہے، نون کے اوپر شد نظر آ رہی ہے نا، اور پھر شد کا مطلب ہوتا ہے ہر 2 دفعہ آ رہا ہے، تو دوسری دفعہ جو نون آ رہا ہے وہ ہم کے لیے آ رہا ہے. بیان کر دیا ہم نے اور پھر ہوں اس کو. ٹھیک ہے، یعنی جو بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت وغیرہ واضح کر دی تھی.
للناسی لیے لوگوں کے، فی میں الکتاب کتاب، فی الکتابی کتاب میں، اولئک یہی لوگ، یلعنہم اللہ وہ لعنت کرتا ہے ان پر، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ جو ہے وہ کے معنوں میں آتا ہے والا لام عین نون لعنت کرنا، اور ہم ان پر، اللہ اللہ تعالیٰ، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اور لعنت کرتے ہیں ان پر، اللَّاعِنُونَ جو ہے یہ پلورل ہے کہ لعنت کرنے والے جمع ہے، ٹھیک ہے، اور یلعنہ میں بھی جو یہ ہے وہ آتا ہے والا وہ کے معنی میں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے جو بھی باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں ان کو چھپانا نہیں ہے، ان کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے، یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اہل کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ جو بھی حق تھا اس کو چھپا رہے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے لعنت کی وعید کی گئی ہے، لیکن یہ بات صرف ان کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے علم کو، جو کہ العلم ہے، یعنی جو کہ اصل علم ہے، جو کہ حق بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں، تو ان کے لیے یہاں پہ وعید دی جا رہی ہے لعنت کی، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے ان کا رویہ یہ تھا اور ان کا یہ معاملہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو شہادتیں ان کو معلوم تھیں آلریڈی، جو بہت کلیئر کٹ باتیں ان کو بتائی گئی تھیں، اس کو بھی وہ چھپا رہے تھے، کہ یہ بھی سب ان کو پتا تھا کہ اس کا کعبہ بھی مختلف ہوگا، اس کی اوپر ایک آخری کتاب بھی آئے گی، یہ سب باتیں ان کو پتا تھی، بہت اچھی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رہے تھے، لیکن سب کچھ چھپا رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اپنی کتابوں میں وہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو جس سے ان کے کسی فائدے کے اوپر کوئی ضرب پڑتی تھی، دنیاوی فائدے پہ، اس کو بھی وہ چھپا دیتے تھے، لوگوں کی مرضی کے فتوے دینے، ان سے پیسے لے کے، یہ سارے کام بھی وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ اسی طرح کے باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، کہ ہم نے جو کچھ بھی نازل کیا روشن نشانیوں میں سے، ہدایات میں سے، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا، کس میں؟ فی الکتاب۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی بڑی لعنت کی جو ہے وہ وعید دے رہے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ تمام لعنت کرنے والوں میں یعنی انسان بھی آ جائیں گے اور فرشتے بھی آ جائیں گے۔ ہمیں یہی لگتا ہے کہ شاید فرشتے جو ہیں وہ صرف شاید تسبیحات ہی کرتے ہیں یا اس طرح کی، نہیں، فرشتے لعنت بھی کرتے ہیں، یہ بھی پڑھیں گے آپ، ابھی آگے بھی آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ آخرت میں بھی جب معاملہ ہوگا نا، تو جتنے بھی جو فالوورز ہیں وہ اپنے جو لیڈرز ہوں گے جو ان کو غلط طرف لے کے گئے ہوں گے، ان کے اوپر لعنت کریں گے، ان کے اوپر الزام تراشی کریں گے کہ ان کی حسد بنے گی یہ چیز کہ ہم نے کیوں ان کو فالو کیا، ٹھیک ہے۔ تو سب لعنت کرنے والوں کی لعنت ان کے اوپر ہوگی۔ ہوتا یہ کہ جب حق کو چھپایا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر جہالت کے اندھیرے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی بات جو اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہے ان کو چھپانا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے نا، جو کہ یہ کام یہ لوگ کر رہے تھے، حالانکہ ان کو تو وہ چیز واضح طور پر ان کی کتابوں میں بتا دی گئی تھی، تو ان کے اوپر تو یہ ذمہ داری تھی کہ یہ آگے لوگوں کو بتاتے اور لوگوں کو غلط کاموں سے روکتے۔ الٹا انہوں نے بتانا تو دور کی بات، تو اس کو چھپانا شروع کر دیا، تو ایسے معاملے سے تو انسان نہ صرف خود گناہ گار ہوتا ہے بلکہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے اوپر لے رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کو صحیح بات جان بوجھ کے نہیں بتا رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ بھی ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے حق کو اپنے تک محدود رکھتے ہیں اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے، تاکہ یا وہ سپیریئر رہیں، اپنی اجارہ داری ان کی قائم رہے، عوام تک وہ نہیں پہنچاتے، یا یہ کہ غلط کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے وہ مسئلے اپنی یعنی فائدے کی وجہ سے وہ خاموش رہتے ہیں کہ ان کی اجارہ داری رہے اور ان کی اتھارٹی رہے، اور یا ان کی جو ضد اور حسد ہے وہ چیز لوگوں اس کی وجہ سے آ کے وہ لوگوں کو سچ بات نہیں بتاتے، ٹھیک ہے۔ بلکہ ایسے بھی ہیں جو کہ اس غلط کام کو فتویٰ دے دے کے جائز قرار دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ ان لوگوں کا معاملہ تھا، ٹھیک ہے نا۔
تو جو بھی ایسا معاملہ کریں گے آگے علم کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، ہدایات کو، روشن نشانیاں، روشن باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ان کو چھپائیں گے، تو ان کے لیے سخت ترین ناراضگی کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پہلے اولئک اور پھر یلعنہم اللہ، اولئک وہی لوگ ان کے اوپر لعنت ہے، یعنی جس طرح ہوتا ہے نا بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر کے اور زیادہ شدت کے ساتھ غصے کا اور ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ تمام مخلوقات کی ان کے اوپر لعنت ہے، آسمان و زمین کی تمام مخلوقات۔ کیونکہ ظاہر ہے پھر تو اللہ تعالیٰ نے جب امت وسط بنایا اور ذمہ داری دی، امامت دی، شہداء الناس بنایا، تو پھر تو ظاہر ہے آپ کو گواہ بننا ہے، آپ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ اس قسم کا رویہ رکھا جائے گا تو وہ تو پھر الٹا اللہ کی زمین میں فساد کرنے والی بات ہے اور فساد کا حصہ بننے والی بات ہے، جانتے بوجھتے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دو آیات قرآن پاک میں نہ ہوتی، یہ والی اور اس سے اگلی، تو میں کبھی تم سے احادیث بیان نہ کرتا، کیونکہ حق بات واضح ہو جانے کے بعد جب کہ پتہ چل جائے، اس کو چھپانا جو ہے یہ بہت بڑی غلط بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالخصوص اگر کسی سے کوئی بات پوچھی گئی ہو، یہ بلکہ ابو داؤد کتاب العلم میں ایک حدیث کا مفہوم بھی آتا ہے کہ جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا، تو قیامت والے دن آگ کی لگامیں اس کے منہ میں دی جائیں۔ اس میں پھر علماء یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اب یہ بات ظاہر ہے اس حوالے سے ان کو کہی جا رہی ہے، لیکن آج اگر ہم امت مسلمہ بھی اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارا کیا حال ہے؟ یعنی ہم لوگ یہ ٹھیک ہے کہ اب ظاہر اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ایسا ہے کہ اس میں تو ہم کوئی چیز جو ہے تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا خود ذمہ لیا ہے، جیسے کہ انہوں نے تو خود سے اللہ تعالیٰ کے احکامات چھپا کے اور اپنی باتیں لکھ کے بالکل ان کو ختم کر دیا تھا نا۔ الحمدللہ ایسا معاملہ تو قرآن پاک کے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ ہم جب اس ہمارے لیے بھی یہ کتاب واضح کر دی گئی ہے، چیزیں بیناہ للناس فی الکتاب، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو بیان کرتی ہیں کتاب میں بہت سی چیزیں، ٹھیک ہے، ہدایات بھی واضح کرتی ہیں، روشن نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی، لیکن ہم اس کو خود ہی نہ پڑھیں، اس کو بند کر کے رکھیں، نہ کبھی اس کو سمجھیں، نہ کبھی اس کے اوپر خود عمل کریں، اور آگے بتانا تو پھر دور کی بات ہے نا۔ تو ذمہ داری تو ہم بھی ادا نہیں کر رہے، فرض تو ہم بھی اپنا ادا نہیں کر رہے، حق تو نہیں ادا کر رہے اس کلام کا نا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم اس کو خود ہی نہیں جان رہے تو ہم اس کو آگے بیان کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بھیج دی ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں یہ کتاب دے دی ہے، ہمیں ذمہ داری دے دی گئی، ہم بس اتنے بے خوش ہوتے ہیں کہ چلیں جی ہم تو مسلمان ہیں تو ہم نے تو جانا ہی جانا ہے، تو دوسرے تو نان مسلم ہیں، سب نے جانا ہی تو جہنم میں ہے، اور اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھے، اپنی ذمہ داری کی طرف سے نظریں پھیرے رکھیں، تو وہ بھی تو ایک طرح کا کتمان حق ہی ہے نا، کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے اور آپ کے اوپر ذمہ داری تھی کہ آپ نے آگے بتانی تھی، لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ تو اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز بھی ایک لحاظ سے اسی طرح کے زمرے میں آ جاتی ہے کہ آپ کو اللہ نے سب بتا دیا تھا لیکن آپ نے اس کو آگے نہیں پہنچایا، ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا تاکہ بہت زیادہ مایوسی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر لیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ الا الذین، الا ما سوائے الذین ان لوگوں کے، تابو جنہوں نے توبہ کی، تابا باؤ تابا یتوبو کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا یا پلٹنا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تو اس کا مطلب جیسا آ گیا نا اتوبو، تو وہ ہوتا ہے کہ مہربانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پلٹے اپنی بندے کی طرف، اور جب انسانوں کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہا ہے اور اپنے گناہوں سے لوٹ رہا ہے، گناہوں کو چھوڑ رہا ہے، گناہوں سے پلٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہا ہے۔ تابو انہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور انہوں نے اصلاح کی، صاد لا خا یعنی ٹھیک کرنا،
وبینوا اور انہوں نے بیان کیا فاولئک تو یہی لوگ اتوبو میں مہربان ہوتا ہوں. یہاں پہ شروع میں الف جو آتا ہے والا میں کے معنوں میں اور باقی وہی روٹ پٹ ہے تاوابا علیہم اوپر ان کے وانا اور میں التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں. تواب جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے اور شاید آپ کو اس کے اوپر نظر آ رہی ہے نا, تو فعال ان کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. سمپل نہیں, بہت زیادہ کے معنی میں مبالغے کا. اور الرحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے, فعیل کے وزن پہ بار بار رحم کرنے والے. ایک سیکنڈ پلیز. اچھا جی, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ بیان کر دیا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو یہ کام کریں گے ان کے لیے بہت بڑی وعید بیان کر دی, لعنت کی, اللہ کی بھی اور تمام لعنت کرنے والوں کی ان کے اوپر لعنت. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا کہ یعنی اگر کوئی ایسے ہیں جو توبہ کر لیں, اور خالی توبہ نہیں, ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو اور بھی شرائط بیان کر دی, اصلحوا وبین, کہ وہ اصلاح بھی کریں اور پھر وہ اس کو بیان بھی کر دیں. یعنی ایک تو توبہ ہوگی نا توبہ کی شرائط کے ساتھ, کہ یعنی توبہ کی شرائط میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ماضی حال مستقبل سے یاد رکھیں کہ جو کچھ ماضی میں ہو چکا اس کے اوپر اب ندامت اور شرمندگی اور اس کو غلط سمجھنا, حال میں اس کو چھوڑ دینا, اور یہ مستقبل میں پھر کے لیے یہ عہد کر لینا کہ اب میں نے یہ کام نہیں کرنا, تب صحیح توبہ قبول ہوتی. اس میں یہ بھی کہ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق بھی ادا کرنا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تو توبہ کر لیں کہ اب یہ غلط کام نہیں کرنا, لیکن ساتھ اصلحوا اور بینوا بھی کرنا ہے. یعنی اب یہ دو اہم پوائنٹس سے سمجھنے والے کہ انہوں نے اصلاح بھی کی اور انہوں نے بیان بھی کر دیا. کیا مطلب ہے اس کا, کہ یعنی انہوں نے پہلے جو چیزیں چھپائی تھی یا غلط پروپیگنڈا کیا تھا, کیونکہ یہ چھپاتے بھی تھے اور غلط باتیں بتاتے بھی تھے, غلط پروپیگنڈا بھی کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہیں وہ کنفیوزڈ ہوں اور لوگ اس کی طرف نہ جائیں. کتنا زیادہ ان میں تعصب تھا نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اب ایسے کرنے سے جو انہوں نے معاملہ بگاڑا ہے, یعنی جو غلط کام جو فساد یہ کر چکے ہیں زمین میں, جو لوگوں کو غلط طریقوں کی طرف لے جا چکے ہیں اور غلط کانسیپٹس انہوں نے دیے ہیں اور صحیح باتوں کو چھپایا, اب اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے اور اس صحیح باتوں کو بیان بھی کرنا, تب ان کا پھر معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. یعنی کوئی غلط بیان دیا تھا, کوئی غلط اعتقادات لوگوں میں پھیلا دیے تھے, تو اب یہ ہے کہ ایک تو توبہ کریں, توبہ کی قبولیت, توبہ کی قبولیت کی جو شرائط ہے اس کے ساتھ, اور اس کے علاوہ پھر اب ٹھیک بھی کریں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ واضح کر دیں اگر انہوں نے کوئی چیز چھپائی تھی یا کسی چیز کو, کسی حق بات کو توڑ موڑ کے غلط کر کے پیش کیا تھا, یہ کام وہ کر دیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتوب علیہم وانا التواب الرحیم, کہ پھر میں ان کو ان کو معاف کر دوں گا, ان کی توبہ قبول کر لوں گا, کیونکہ میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں, بہت بار بار رحم کرنے والا ہوں. بار بار میرا بندہ غلط کرتا ہے لیکن اگر وہ میرے ساتھ توبہ کر لے صدقے دل سے, میں بار بار اس کے اوپر رحم کرتا ہوں. تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بھی بیان کر لی, التواب, کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف جائے تو صحیح, کوئی صدقے دل سے معافی مانگے تو صحیح. تو یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ انسان ہی کہے کہ میں تو بہت زیادہ گناہ گار ہو گیا تو میری تو معافی نہیں ہو سکتی. جس طرح ہوا ہے نا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے بہت زیادہ اپنی جانوں پہ اسراف کیا غلط کام کر کر کے, کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے تو میں بہت زیادہ رحیم ہوں, میں بہت زیادہ مہربان, ان کی توبہ میں قبول کرتا ہوں. ٹھیک ہے,
تو یہ چیز بھی یہاں پہ یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیں نا رحمانیت کے وہ ساتھ ساتھ لوگوں کو مطلب تسلی بھی دیتے ہیں. جو ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں اصول ہے عذاب دیا جانے کا، سزا دیا جانے کا اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا شکار ہونے کے، وہ سارے اصول بھی اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر یہ کام کیے تو وہ عذاب کے مستحق ہوں گے، لعنت کے مستحق ہوں گے. لیکن ساتھ وہ اس کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بتا دیتے ہیں. یا جو نیک لوگ ہیں اور جو اللہ کی باتیں مانتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ریوارڈز بھی ساتھ ساتھ بتاتے جاتے ہیں تاکہ ایک بیلنسڈ معاملہ رہے. اگر صرف عذاب کی یا صرف لعنت کی یا اس طرح کی باتیں کی جاتی رہیں تو پھر تو انسان ایک مایوسی کا شکار ہو جائے نا، اور ایک ڈر اور خوف اتنا زیادہ ہو جائے کہ انسان کی عمل کی طاقت ہی ختم ہو جائے. کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان بھی انسان کے ذہن میں یہ ڈلوا دیتا ہے کہ تم تو اتنے گناہ گار ہو، تم تو ابھی تک یہ کرتے آئے ہو وہ کرتے آئے ہو، تمہاری تو توبہ قبول ہی نہیں ہونی، چھوڑو تمہارے تو کوئی نیک کرنے بننے کا فائدہ نہیں ہے، تو یہی کرتے رہو جو کر رہے ہو. شیطان اس طرح کے ہتھ کنڈے بھی استعمال کرتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہونی. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں بار بار رحم کرنے والا ہوں، میں بہت زیادہ مہربان ہوں، تو میری طرف لوٹ آؤ، میری طرف پلٹ آؤ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو ندامت سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے اور اصلاح کر لیتا ہے، اپنی بھی اصلاح کر لیتا ہے اور لوگوں کی بھی اصلاح کر لیتا ہے. اور پھر جو کچھ اس نے چھپایا تھا یا کوئی غلط باتیں بیان کی تھی تو ان کو پھر اب بتائے بھی. اس کے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ سے بھی اگر کبھی کوئی غلط چیز کسی کو بتائی گئی ہے، بعد میں آپ کو پتہ چلا تو پھر اس کو کریکٹ بھی کریں، تاکہ اگر کوئی غلط کانسیپٹ لوگوں میں چلا گیا ہے تو وہ چیزیں لوگوں کی ٹھیک ہوں اور اس کا وبال جو ہے وہ ہمارے اوپر نہ آئے. کہ بہت یعنی ڈرانے والی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. یقیناً جو کفار اپنے کفر میں مر جائیں ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی. انا بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا. یہاں پہ کفرہ جو ہے نا وہ بامعنی انکار بھی ہے اور بامعنی کتمان حق یعنی حق کو چھپانا. کفرہ کا مطلب ہے آپ کو پتا ہے نا چھپانے کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ نہ اظہار کرنا. وماتوا اور وہ مر گئے، موت سے ہے، وہم اور وہ کفار کافر ہیں، اولئک یہی لوگ علیہم ان پر لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی. دیکھیں یہاں پہ آ گیا نا کہ فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، فرشتوں کی لعنت ہے. والناس اور انسانوں کی، اجمعین جمع سے ہے جیم میم عین سب کے سب کی، ٹھیک ہے، یعنی کلیکٹیولی تمام لوگوں کی. خالدین خلد جو ہے ہمیشگی کے لیے آتا ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، لا نہیں، یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے. یخفف جو ہے خفیف کا ورڈ اردو میں ہوتا ہے نا، ہلکے کے لیے آتا ہے، تخفیف بھی کہتے ہیں، خفیف بھی، خاف فارو پر ہے. عنہم ان سے، ہم جو ہے ان کے لیے آ رہے العذاب عذاب، ولا اور نہیں ہم وہ، ینظرون جو ہے یہاں پہ نون زوئے را نظر کرنا دیکھنا، وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے. یعنی یہاں پہ ڈھیل مراد ہے کہ ان پر نظر نہیں کی جائے گی. ینظرون اوپر ساری حرکات پیش سے شروع ہو رہا ہے کہ یعنی وہ ان پر وہ مہلت نہ دیے جائیں گے، ان پہ کوئی نظر کرم نہیں ہوگی، انہیں کوئی ڈھیل نہیں دی جائے گی. نظر آ نظر دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ جو کفر کی روش پر رہے اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے، یعنی وہ ایسے مرے وہ کفاروں کے وہ کفر پر تھے، پکے سخت طریقے سے وہ کفر کے اوپر جمے ہوئے تھے، تو ان لوگوں کے بارے میں یہ معاملہ ہے لعنت کرنے والا اور ان کے اوپر عذاب دیے جانے کا، یعنی جن کا خاتمہ کفر پر ہوا. ٹھیک ہے، یہ چیز یہاں پہ سمجھنے کی ہے
کہ اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ بھی بتا دیا کہ ایک تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت، ایک ان کے اوپر فرشتوں کی لعنت، اور والناس اجمعین تمام لوگوں کی لعنت. یہ جو پچھلی اس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ یلعنہم اللاعنون، کہ تو وہ لعنت کرنے والے اور کون ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا بھی بتا دیا، اور کون ہوتے ہیں. فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے. سمجھ آتا ہے کہ آخرت میں بھی ابھی آپ پڑھیں گے آگے کہ جو ان کے فالوز ہوں گے وہ ان کے اوپر لعن طعن بھی کریں گے اور ان کے اوپر الزام تراشی بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ فرشتے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جس طرح وہ نیک بندوں کے لیے استغفار کرتے ہیں نا اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو اس طرح جو اس قسم کے برے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر فرشتے بھی لعنت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، جہاں پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو عذاب دیا جائے گا، اور عذاب بھی ایسا کہ وہ مسلسل بھڑکتا ہوا عذاب و تیز عذاب ہوگا، اور ان میں کسی قسم کی کمی نہ کی جائے گی. یعنی دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ سزا میں کمی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کوئی کسی طریقے سے اپنی سزا کم کروا لیتا ہے، یا ایون جیل میں بھی ہو تو سونے کا ٹائم مل جاتا ہے، ریسٹ کا ٹائم مل جاتا ہے کچھ اور کرنے کا. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ ایسا نہیں ہے. آخرت کا معاملہ تو اتنے شدت والے عذاب کا ہے کہ بس وہ جب عذاب ان کو دیا جائے گا تو مسلسل ہر وقت ہوگا، اور وہاں پہ پھر ان کو موت بھی نہیں آئی، کوئی وقفہ نہیں، مسلسل. کوئی مہلت بھی ان کو نہ دی جائے گی، کوئی ان کی طرف نہ دیکھے گا، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مہلت ملے گی، نہ کوئی نظر کرم ہوگی، نہ فرشتوں کی طرف سے ان کے اوپر کوئی رحم کیا جائے گا. کوئی ان کی طرف نہ دیکھے گا، کوئی ان کو اصل میں یون ضرور جو ہے نا جس طرح ہوتا ہے نا نظر انتظار کے معنوں میں بھی ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑا دیر انتظار کروایا جائے یا ان کو تھوڑی سی مہلت دی جائے کہ اچھا ابھی تھوڑا سا سستا لو، سانس لے لو. ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی ڈھیل نہیں، کوئی مہلت نہیں. بس وہ جو عذاب ہوتا ہوگا وہ مسلسل دائمی عذاب ہوگا، ہمیشہ پھر وہ وہیں پہ رہیں گے اسی جہنم. کون سے لوگ؟ جنہوں نے کفر کیا، ایمان نہ لائے، چھپایا، اللہ کی باتیں نہیں مانی، اور پھر اسی حالت کفر میں وہ مر گئے. ٹھیک ہے، ان سب کے لیے یہ معاملہ اسی لیے آتا ہے نا کہ پھر اگر دل میں مان لیا تو پھر اقرار بھی کرنا، ڈکلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے، زبان سے چھپانا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ بھی سمجھنے کا ہے کہ جب تک ہمیں کسی کافر کے کفر کی حالت میں مرنے کا یقین نہ ہو تب تک اس کے اوپر لعنت کرنا ہمارے لیے جائز نہیں. ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ کسی مطلب اپنے مسلمان لوگوں کے بارے میں بھی اس طرح کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو جہنمی قرار دینا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ مرنے سے پہلے اس نے کوئی توبہ کر لی ہو یا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا دل پھیر دیا ہو. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے اور اس بندے کے معاملات ہیں نا، تو جب تک کہ ہمیں بہت زیادہ یقین نہ ہو کسی چیز کا تو اس لیے ہم اس قسم کے فتوے نہیں لگا سکتے ہیں. علماء اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اس بارے میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں تو جو کہ اپنے لائف میں مطلب مختلف قسم کے گناہ تو سبھی کرتے ہیں، ہم بھی سب کرتے ہیں، تو وقتی طور پر اللہ کی رحمت سے کوئی گناہ کر کے غلط کام کر کے اللہ سے دور ہو گیا ہو، لیکن یہ تو نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ویسے ہی رہا ہو. ہو سکتا ہے اس نے کبھی توبہ کر لی ہو سکتا ہے وہ لوٹ آیا ہو، پلٹ آیا ہو. اور اللہ تعالیٰ تو بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں، بہت زیادہ مہربان ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بات پہلے ہی بتا. ٹھیک ہے نا. ہاں جو کفر کی حالت میں مرے ان کے اوپر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آخرت میں عذاب میں رکھے جائیں گے اور وہیں پہ ان کو ہمیشہ دائمی عذاب دیا جائے. تو یہ پوائنٹ اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ یہ معاملہ بھی کرتے ہیں نا کہ غیر محتاط رویہ ہوتا ہے اور فوراً لوگوں کے اوپر فتوے دینا اور غلط باتیں کرنا اور لعنت ملامت کرنا شروع کرتے ہیں نا. تو محتاط رہنا چاہیے جب تک کسی کے بارے میں آپ 100% شور نہیں ہے کہ اس کی موت بھی اسی کو کی حالت میں. اچھا، یہاں تک یہ ہو گیا. اب آگے دیکھیں تو بہت امپورٹنٹ آیات آ رہی. یہاں پہ جو ہے اب اللہ تعالیٰ کی توحید کے جو دلائل ہیں وہ دیے جا رہے ہیں.
پہلے تو انکار کرنے والوں کا ذکر آ گیا کہ جو نہیں مانتے، جو چھپاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا معاملہ ہوگا. اب اللہ تعالیٰ جو ایک مین بات ہے توحید، وہ اس کے اوپر وہ بات بھی کریں گے، وہ کانسیپٹ بھی کلیئر کریں گے اور اس کے اوپر دلائل بھی دیں گے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا معبود تو وہی ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. اور الہکم، الہ تمہارا. الہ معبود کے معنوں میں آتا ہے جس کی عبادت کی جائے. الہم الہ ہے، واحد ایک ہی. ٹھیک ہے، واحد ایک ہی آتا ہے. لا نہیں الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی، وہ مگر وہ. الرحمن فولان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، بہت مہربان ہے. الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے. اچھا، تو یہاں پہ جو ہے آپ دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ نے امامت کا بیان کر دیا، مسلمانوں کے امت وسط ہونے کا بیان کر دیا، پھر ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جا رہا ہے. اب چونکہ نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تربیت کیا جانا ضروری ہے، تاکہ حق بات خود بھی اچھی طرح سے معلوم ہو، اس کے اوپر استقامت سے انسان خود بھی جمے، اپنے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے تو آگے لوگوں تک ہم صحیح بات پہنچائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب جو چیزیں اندر ہونی چاہیے ان کا اللہ تعالیٰ ذکر جس میں کر رہے ہیں، جس میں سب سے اہم اور بنیادی چیز جو ہے وہ توحید کا اقرار ہے. اب کہیں کہ پہلا سبق جو یاد رکھنا ہے نا وہ یہ ہے کہ الہ ایک ہی ہے. یہ مضبوط ترین ایمان کے لیے جو چیز ضروری ہے نا وہ یہ عقیدے کی درستگی ضروری ہے. اس کے بغیر یعنی بیس ہی اسٹرانگ نہیں ہوتی، اور جب بیس ہی اسٹرانگ نہیں ہوتی تو پھر ظاہر ہے نہ کوئی استقامت ہوتی ہے، نہ کوئی کامیابی ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو مشرکین تھے ان کے یہ معاملات تھے کہ انہوں نے کئی الہ بنا لیے ہوئے تھے، ایک سے زیادہ، اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ کوئی نہیں، ایک ناراض ہو گیا تو دوسرا بچا دے گا. اور مختلف چیزوں کے لیے انہیں مختلف معبود رکھے ہوئے تھے، کوئی رزق کا ہے تو کوئی اولاد کا ہے تو کوئی بارش کا ہے تو کوئی بادل، کوئی ہواؤں کا، اس طرح کے ان کے کانسیپٹس تھے. تو ان ساری چیزوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تردید کی. اس کے علاوہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کے بھی کانسیپٹس بگڑ چکے ہوئے تھے. یہود حضرت عزیر کو، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے. تو یہ چیزیں بھی تھیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ کانسیپٹ کلیئر کیا کہ سب سے پہلے تم یہ سمجھ لو کہ تمہارا معبود تو وہی ایک معبود ہے، اس کے جیسا کوئی اور معبود نہیں. یعنی جس نے تمہیں تخلیق کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے، وہی تمہاری ہر چیز کا مالک بھی ہے، وہی تمہارے تمام معاملات کا مدبر بھی ہے، وہی تمہارا رازق بھی ہے. تو ظاہر ہے جو خالق ہے، مالک ہے، جو رازق ہے، جو سب چیزیں سنبھالے، جس کا اتنا تسلط ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ازل سے اب تک ہے، تو پھر بندگی کا حق بھی اسی کا بنتا ہے نا. یعنی اور یہ حق کس کو دیا جا سکتا ہے؟ یہ کانسیپٹ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلیئر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو بات، یعنی کافی ڈرانے والی آیات آ رہی تھی، لعنت کا ذکر ہو رہا تھا، سخت ترین عذاب کا ذکر ہو رہا تھا، اور مسلسل عذاب کا ذکر ہو رہا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں اپنی رحمان اور رحیم والی اب صفات کا ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، بہت زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں. لیکن یہ چیز یاد رکھو کہ الہ تمہارا ایک ہی ہے، معبود تمہارا ایک ہی ہے. اور چونکہ آخرت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور آخرت کے عذاب کے حوالے سے، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمانیت اور اللہ تعالیٰ کا جو رحم اور اس کی جو نظر کرم ہے وہ صرف اور صرف ان کے لیے ہوگی جو الہ واحد کا کانسیپٹ رکھنے والے ہوگی. دنیا میں تو اللہ کی رحمتیں سب سمیٹ رہے ہیں نا، کافر بھی سمیٹ رہے ہیں، مشرک بھی سمیٹ رہے ہیں، ملحد بھی سمیٹ رہے ہیں.
اللہ کی رحمتیں تو دنیا میں سب کے لیے ہی ہیں کیونکہ وہ خالق اس نے سب کو پیدا کیا, لیکن آخرت میں وہ رحمت جو ہے وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہی ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے نا, یہ بہت وزنی ہے اور یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے, کیونکہ یہی کلمہ تو مومن اور کافر کا فرق ہے نا, فرق ہی یہی چیز ہے. تو اس کا جو وزن ہے اس کلمے کا اور اس کا جو نور ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مومن جو ہے وہ کہیں پہ بھی ہو, کسی حال میں بھی ہو, کچھ بھی کر رہا ہو, اس کو یہ یاد رکھے کہ وہ کس کا عبد ہے, اس نے بندگی کس کی کرنی ہے. کیونکہ انسان ظاہر ہے دنیا میں زندگی گزارتا ہے, مختلف لوگوں سے, مختلف چیزوں سے, مختلف آئیڈیا سے انفلوئنس ہوتا رہتا ہے نا, اور یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی اور کی بھی اتنی زیادہ اس سے انفلوئنس ہو جاتا ہے, اتنی بندگی شروع کر دیتا ہے. لیکن ایک چیز یہ یاد رکھنے کی کہ نہیں, انسان مطلب اپنی بندگی یاد رکھے کہ صرف اللہ کی کرنی, اللہ کی بات سے اوپر کسی کی بات نہیں لے کے جانی. الہ جو ہے وہ صرف عبادت کے ریچول کے لحاظ سے معبود نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم تو صرف اللہ کے ہی لیے تو نماز پڑھتے ہیں تو ہم تو معبود اسی کو مانتے ہیں. یہ صرف اس معنوں میں نہیں آتی. بندگی تو کسی بھی معاملے میں آپ کسی کی کر سکتے ہیں. آپ کس نے آپ کے دل میں کسی کا ڈر اللہ کے ڈر سے زیادہ ہے اور آپ اس کے ڈر کے پیچھے اللہ کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں, اس کی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جو حدود ہے اس کو پامال کر رہے ہیں اس شخص کے خوف کی وجہ سے, تو یہ بھی تو اسی چیز میں آ گیا نا کہ آپ نے تو معبود اس کو بنا لیا, اس کی بندگی شروع کر دی. چاہے وہ کوئی معاشرہ ہے, چاہے وہ کوئی آپ کی برادری ہے, چاہے وہ دوست احباب ہے, یا کوئی رسوم و رواج ہے جن سے آپ اتنے زیادہ خوف زدہ, جو بھی ہے. تو مومن کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ وہ ایک ہی ہے ذات جس کی بندگی ہمیں کرنی ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, وہ بہت زیادہ مہربان ہے, وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یعنی جو اس کلمے کو مان لیتا ہے, اس کا اقرار کر لیتا ہے, وہ پھر یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم اور اس کا فضل اس کے ساتھ ہمیشہ ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے, یہ جو آیت ہے نا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ, اس آیت کے بارے میں اور سورہ آل عمران کی جو ابتدائی ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اس کے بارے میں ترمذی میں ایک روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں اسم اعظم ہے اس آیت میں, اور سورہ آل عمران کی جو الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. واللہ تعالی عالم. لیکن یہ ایک روایت جو اس کے بارے میں ملتی ہے, تو اپنی دعاؤں میں پڑھا کریں, اس چیز کو یاد کر لیں. اچھا, تو اب بات تو یہ کہ جب معبود ایک ہے تو پھر سب کچھ صرف اس کے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. سورۃ الانعام میں جاتا ہے نا کہ میری نماز, میری قربانی, عبادت, جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے, ہر کام میں بندگی اللہ کی کرنی ہے. یہ ہوتا ہے الہ واحد کا کانسیپٹ. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت بھی ہے اور اس کا رحم بھی ہے اور اس کا فضل بھی ہے. یہاں تک یہ بات کر کے ابھی جو اگلی آیت ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, آیت نمبر 164 جو ہے, اس میں توحید کے پھر مختلف دلائل اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. ٹھیک ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں, رات و دن کے آنے جانے میں, کشتیوں کے لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے, سمندروں میں چلنے میں, آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا, اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینے میں, ہواؤں کا رخ بدلنے, اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں, ان میں عقل مندوں کے لیے
اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یا اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ انہا بے شک فی میں خلقی تخلیق السماواتی آسمانوں کی والارضی اور زمین کی، واختلاف کی، واختلاف کا مطلب ہوتا ہے آنا جانا، ایک دوسرے کے پیچھے اختلاف ہوتا ہے نا، خلف ہوتا ہے پیچھے سے، خلف سے اختلاف ہوتا ہے، جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بات کو مانتے نہیں ہیں، تو اختلاف آگے پیچھے آنا، یعنی دن اور رات کا آگے پیچھے، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا، اللیل رات، والنہار اور دن، والفلکی اور فلک جو ہے یہ کشتی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، کشتیاں اسم جنس ہے، واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے آتا ہے۔ التی وہ جو تجری جیم را یا چلنا، اس طرح جنت کی نہروں کے بارے میں آتا ہے، تجری چلتی ہے، بہنا چلنا تیرنا اس معنوں میں آتا ہے۔ فی البحری سمندر میں، اس میں تجری میں تیز جو ہے نا یہ مؤنث میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فی البحری سمندر میں، بما ساتھ اس کے جو ینفع وہ فائدہ دیتا ہے الناسا لوگوں کو، وما اور جو نفع جو ہے نا نون فاعل یہ روٹ ورڈ ہے، اور یا آتا ہے والا وہ کے معنوں میں الناس لوگوں کو، وما اور جو انزلا نازل کیا اللہ اللہ تعالیٰ نے من السمائی آسمان سے، من ماء پانی میں سے، ماء جو ہے وہ پانی کے لیے آتا ہے، ف تو احیا ہا یا روپ زندہ کیا، پھر زندہ کیا، بھی ہی ساتھ اس کے اس چیز کو، الارض زمین کو، یعنی زمین پہ پانی گرا تو وہ زمین زندہ ہوگی، بعد موتیہا بعد اس کی موت کے، یعنی مردہ زمین تھی اور پھر وہ زندہ ہوگی، وہ بسا بسا جو ہے اس کا روٹ ورڈ یہی ہے با سا سا، جس کا مطلب ہوتا ہے منتشر کر دینا، پھیلا دینا، جیسے کسان ایسے بیج پھیلاتا ہے اس طرح بکھیر دیتا ہے، اس معنی میں، وہ بسا اور اس نے پھیلا دیا۔ اب یہ بسا جو ہے نا اس میں آپ کو صرف روٹ ورڈ ہی نظر آ رہا ہے، اس میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو اس نے، یعنی اس نے کی ضمیر ہم ساتھ لگاتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ہا ہو اس طرح کی کوئی ضمیر نظر نہیں آتی، اصل میں اس کے اندر ضمیر مخفی ہوتی ہے، چھپی ہوئی ضمیر ہوتی ہے، لیکن آپ اس کا ترجمہ ایسے ہی کرتے ہیں اس نے پھیلا دی، ٹھیک ہے، جیسے ظلمہ اس نے ظلم کیا، کفرا اس نے ظلم کفر کیا، حالانکہ اس میں ہو کا ورڈ نہیں ہوتا لیکن ترجمے میں آتا ہے تو وہ مخفی ضمیر ہوتی ہے، ماضی کا صیغہ ہوتا ہے۔ فیہا اس میں، فی پلس ہا فی میں کے لیے آتا ہے، اور ہا اس ضمیر کا، من سے کل دابت ہر طرح کے جاندار، دال با با، دبیب جو ہے بیسیکلی یہ ریننے کے معنوں میں آتا ہے، آہستہ چلنے میں، لیکن یعنی دابت ان سے مراد ہر طرح کا جاندار جو بھی ہوگا، چاہے وہ مطلب جانور ہیں، پرندے ہیں، ریننے والے کیڑے ہیں، اڑنے والے ہیں، سبھی اس میں آ جائیں گے۔ و اور تصریف، تصریف جو ہے یہ صرفہ سے ہے، صاد را اور فا، جس کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، ٹھیک ہے، ڈائیورٹ کر دینا، چینج کر دینا، تو یہ تصریف جو ہے یہ اس میں جو تے ہے نا یہ باب کی تا ہے، باب تفصیل میں سے یہ وہ تو آتا ہی والی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو تصریف یعنی گردش آتی ہے، گردش کسی چیز کو یعنی ایک سے دوسری حالت میں پلٹا دینا، ڈائیورٹ کر دینا، چینج کر دینا، تو تصریف ریاح جو ہے، ریاح جو ہے یہ ریح کی جمع ہے، را و اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور ہواؤں کے لیے آتا ہے، ریح سنگل کے لیے اور ریاح پلورل کے لیے، اور عمومی طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب پلورل آتا ہے نا ریاح تو وہ رحمت والی ہواؤں کے لیے آتا ہے، اور جب سنگل آتا ہے ریح تو وہ عموماً اس سے مراد جو ہے وہ عذاب والی ہوا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تصریف ریاح جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہواؤں کا پھرنا، ہواؤں کا چلنا، یا ہواؤں کی گردش، تصریف ریاح ہواؤں کی گردش۔ وہاں اور السحاب، سحاب جو ہے وہ سحب سے ہے، سین ہا اور با، تو بیسیکلی اس کا جو لفظی معنی گھسیٹنا یا کھینچنا کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہ بادل کے لیے آتا ہے، سحاب جو ہے نا لوگ نام بھی رکھتے ہیں شاید، تو بادلوں، کیونکہ بادلوں کو ہوائیں کھینچ کے لے کے جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے،
تو سحاب اور بادل المسخری جو مسخر کیے گئے ہیں، مسخر کا مطلب آپ کو پتا ہے تخصیر سے، سین خا اور را، یعنی جو خدمت پر معمور ہیں. مسخر وہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں، جن کے اوپر آپ کا قابو ہے یا آپ کی قدرت ہے. بینا بین درمیان کے لیے آتا ہے، السمائی آسمان کے، والارضی اور زمین کے، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، آیت کی جمع آیات، لقوم لیے قوم کے، یعقلون جو عقل سے کام لیں، وہ عقل رکھتے ہیں. یہ جو ہے یہاں پہ آتا ہے والا وہ کے معنوں میں ہے، اور عین قاف لام جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ باندھنا کے معنوں میں آتے ہیں. اقال جو ہے وہ یہ عربوں کی جو وہ رسی ہوتی جس سے وہ اونٹ کو باندھتے تھے، اسی کو اپنے سر پہ بھی انہوں نے پہنا ہوتا تھا، جب اونٹ کو باندھنا ہوتا تھا کہیں پہ چلتے تھے تو اسی سے وہ اس کو باندھتے تھے. ابھی بھی جو انہوں نے اپنا وہ کیا وہ جو ان کا رومال ہوتا ہے اس کے اوپر ایک باندھا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یہی آتا ہے اقال، اسی روٹ ورڈ سے. اچھا، یہ جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ آیت ہے، اور جیسا ڈاکٹر اسرار رحم اللہ جو ہیں وہ اس کو آیت الآیات کہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں اتنے زیادہ فینومینا آف نیچر ایک ہی آیت میں کہیں پہ اور جمع نہیں ہوتے. تو یہ حکمت کا خزانہ ہے یہ جو آیت ہے، اس پہ بہت زیادہ مضبوط اور بہت زیادہ اہم دلائل اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے دیے گئے. ٹھیک ہے نا، کیوں؟ کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بات ہی یہ کی نا توحید کی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جو مین چیز ہے یاد رکھنے والی، جو مین کانسیپٹ جس سے ساری کانسیپٹ ٹھیک ہوتے ہیں، توحید کا کانسیپٹ، یعنی وہی بات جو بھی ہم پہلے بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ مرکز عبادت، مرکز عقیدت، مرکز محبت، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں. جب توحید کے مراکز مختلف ہو جاتے ہیں اور مختلف جگہوں پر انسان کی نظریں اور عقیدت ہو جاتی ہے تو پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں. یہ چیز سمجھیں. تو اب اس کے لیے جو دلائل ہیں وہ دیے جا رہے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے بینات کی بات کی نا، کہ جن کے پاس بینات آئیں، روشن نشانیاں ہوں اور وہ اس کو نہ بیان کریں یا چھپائیں. اب کوئی نان مسلم یہ کہے کہ بھئی میرے پاس تو کوئی آیات نہیں آئی تو میں کیسے مانتا، تو اس کو تو ایک حجت مل جاتی کہ میرے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی یا میں اس کو پڑھتا کوئی جس کا کوئی ایسا اس سے تعلق نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ کانسیپٹ بھی کلیئر کیا جا رہا ہے کہ صرف کتابی آیات ضروری نہیں ہے. تو اگر کائنات میں دیکھو تو بے شمار کونی نشانیاں تمہیں مل جائیں گی. آیات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو جو یہ کتاب کی آیات ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں کائنات میں بکھری ہوئی نشانی. آیت جو ہے وہ نشانی کے معنوں میں آتا ہے، آیات اس کی جمع نشانی. تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یہ ساری آیات ہیں جو ہمیں کتاب میں ملتی ہیں، اور دوسری جو ہیں وہ کونی آیات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو کائنات میں بکھری ہوئی نشانی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان نشانیوں کو بیان کر کے اپنے توحید کی جو دلائل ہیں وہ واضح کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنا ہے نا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ان شرعی آیات یعنی جو کتاب میں ہوتی ہیں، اور کونی آیات جو کائنات میں بکھری ہوتی ہیں، کائنات سے کونی. تو ان کائنات کی نشانیوں کے اوپر اگر انسان غور کر لے تو وہ اپنے رب کی وحدانیت کو پہچان لے گا، اس کے الہ واحد ہونے کو پہچان لے گا. تو یہ جو آیت ہے نا اس میں 8 بہت بڑی جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں وہ دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک طریقہ تو یہ کہ بندہ سمپل ان کو پڑھ کے گزر جائے کہ آسمان زمین کی تکلیف، دن اور رات کا آنا جانا. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت کے اینڈ پہ بات کی ہے نا کہ یعقلون والی، کہ جو عقل رکھتے ہیں، وہ اس کے اوپر غور کرے اور پھر انسان اس میں دی گئی جتنی بھی نشانیاں ہیں نا ان سب کو غور کرے تو اس کو بہت سی باتیں سمجھ آئیں گی. سب سے پہلی نشانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تو پہلے آپ دیکھیں بے شک سے بات شروع ہوئی، ان فی خلق، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اگر تم اس کی طرف دیکھو تو تمہیں اپنے معبود کے نشانیاں مل جائیں گی. کس میں؟ خلق السماوات والارض. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی بات کی، کیونکہ یہ بہت بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی خالق اور اس کے معبود ہونے کی. یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے
کہ اگر انسان آسمان اور زمین کی تخلیق کے اوپر غور کر دے نا، کہ اس کے اوپر تھوڑا سا سوچے سمجھے کہ یہی اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے اول تو کافی ہے. ٹھیک ہے، اب آسمانوں کو دیکھ لیں انسان کے کس طرح کا آسمان اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک خوبصورت چھت کی طرح ہمارے اوپر وہ معلق کیا ہوا ہے اور بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے. پھر آسمان پہ بھی آپ دیکھیں سورج بھی ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اور پھر آسمان کے آپ رنگ دیکھ لیں، مختلف رنگ، صبح کے وقت سحرے کے وقت اور ہے، دن کے وقت اور ہے، شام کو اور جب سن سیٹ ہوتا ہے کتنے خوبصورت رنگ اس وقت آتے ہیں، رات کو بالکل اور سما ہو جاتا ہے، ستارے نکل آئے، چاند نکل آیا، دن میں سورج ہے، پھر بارش ہوتی ہے تو اور طرح کا رنگ ہو جاتا ہے آسمان میں. تو یہ ساری چیزیں اصل میں اس وقت تو ظاہر ہے لوگ ویسے بھی جس طرح آپ کو پتا نہیں کہ ٹریول کرتے تھے تو یہی چیزیں ہوتی تھی جن پہ غور کرتے تھے. آج تو انسانوں نے بالکل ہی غور کرنا چھوڑ دیا نا، کیونکہ سب گھروں کے اندر یا آفیسز کے اندر اس طرح کی وہ ایک زندگی میں مگن ہو چکے ہیں. تو ہر دور کے لیے یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کے اوپر غور کرے، جس سے آتا ہے نا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور. سورۃ الملک میں جو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. ایک آسمان نہیں ہے، ابھی تو یہ انسان تو اسی تک بھی اس کی رسائی پوری نہیں ہے نا. تو اوپر جو 7 آسمان ہے ان میں تو پتہ نہیں کیا کیا جہان چھپا ہوا ہے. تم اسی میں دیکھو، بار بار اپنی نظر دوڑاؤ، تمہاری نظر تھک کے آ جائے گی، کبھی تمہیں کوئی اس میں کجی، کوئی ٹیڑھ، کوئی رخنا نظر نہیں آئے گا. آپ آسمان کی طرف دیکھیں، کہیں سے آپ کو آسمان ٹوٹا ہوا نظر نہیں آتا یا ٹیڑھا میڑا نظر نہیں آتا، یا کبھی آپ کو ایسے لگے کہ یہاں سے ایسے نہیں ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے. اتنی ایک یعنی بہترین تخلیق جس میں آپ کو بلکہ مختلف قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں، اس کے رنگ بھی اور اس پہ اور بھی بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں. تو انسان دنگ رہ جائے اگر اس کے اوپر صرف غور کر لے کہ یہ آسمان بھی کیا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کس طرح کی. کبھی کوئی رنگ ہے، دن میں اور رنگ ہے، رات میں اور رنگ ہے، اور پھر کس طریقے سے اتنی بڑی چھت بغیر ستون کے ہمارے اوپر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ایک نہیں ہے اور بھی ہے. تو کیسے چھائی ہوئی ہے یہ چھت اوپر. اور پھر زمین کی طرف دیکھ لو، زمین بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی کہ اس کے اوپر آپ چل بھی سکتے ہیں، اس کے اوپر عمارتیں بھی تعمیر کر سکتے ہیں، سڑکیں بھی بنا سکتے ہیں، کھود کے اس کے اندر بیج بھی دبا سکتے ہیں، اس کے اوپر نباتات بھی اگتی ہے، اس کے اندر اتنا کچھ ہے، خزانے ہیں، معدنیات ہیں. تو کیا یہ اس کے اوپر اگر تم غور کرو تو یہ تمہیں تمہاری رب کی معرفت کے لیے کافی نہیں؟ یعنی یہ بھی تو اتنی بڑی نشانیاں ہیں کہ کس نے بنا دیا یہ آسمان، کس نے بنا دی یہ زمین. کیا خود بخود ہی یہ سب کچھ بن گیا اور خود بخود ہی یہ سارا نظام چل رہا ہے؟ سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، دن ہو رہا ہے، رات ہو رہی ہے. پھر آگے دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے اختلاف اللیل والنہار کا بھی ذکر کیا کہ آسمان پہ تم دیکھتے ہو سورج ہے، رات کو تم دیکھتے ہو چاند ہے. یعنی دن بھی ہو رہا ہے، رات بھی ہو رہا ہے. ساتھ ہی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے آنے جانے کی بھی بات کر دی نا، کہ دن اور رات کا آنا جانا. کبھی انسان اس کے اوپر بھی بیٹھ کے غور کرے نا کہ یہ بھی کیسا ایک فینومینا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جو ازل سے ہے، جب سے دنیا بنی اور اب تک چلتا جا رہا ہے. سال سے یہی ہوتا آ رہا ہے کہ دن ہوتا ہے کچھ وقت کے لیے اور پھر رات ہو جاتی ہے نا. تو یعنی اب دیکھیں کہ یہ کیسا فینومینا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ بھی اگر مل کے کریں نا کہ اب ہم رات کر لیتے ہیں تو نہیں کر سکتے. یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے. اتنی سی بھی طاقت نہیں ہے انسان میں کہ اپنی مرضی سے دن کر لے اور اپنی مرضی سے رات کر لے. تو کیا یہ نشانی نہیں ہے کسی بڑی طاقت کی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین کی گردش لگائی ہوئی ہے اس طرح کی کہ ابھی یہ والا حصہ سورج کے سامنے ہو تو روشن ہو جائے گا اور پھر دوسرا حصہ آ جائے تو اس حصے پہ پھر اندھیرا ہو جائے. یعنی جو یہ ایک پورا فینومینا اس پر غور کرو. اور پھر یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے. جب دن ہوتا ہے تو انسان اپنے کام کاج کرتا ہے، اپنی ساری چہل پہل ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے. اس کے بعد جب انسان تھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خالق، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اب اس کے آرام کا بھی بندوبست ہونا چاہیے تو رات لے آئے. رات کتنی یعنی ایک پرسکون چیز ہوتی ہے نا اگر انسان اس کو بھی دیکھے. جن کو نہیں رات کی نیند آتی کبھی اس سے اس نعمت کا پوچھیں کہ رات کی نعمت کتنے انسان کو سکون دیتے ہیں نا. سارا دن کے بعد جب آپ تھکے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں چلو شکر ہے اب سو جائیں آرام سے. اور وہ جو رات کی نیند ہے انسان کو کتنا فریش کر کے اٹھاتی ہے پھر اگلے دن کے لیے.
اور آپ دیکھیں کہ خدا نہ خاصہ اگر کبھی ایسا ہو کہ رات ہی رات چلی جا رہی ہے, دن نہیں نکل رہا, تو کیسی فیلنگز ہوں, اور یا دن ہی دن چلا جائے اور رات نہ ہو تو کیسا لگے. انسان کتنی بھی کوشش کر لے وہ ان فینومیناز پر قادر نہیں ہے کہ وہ رات کر لے اور دن کر لے. کچھ علاقے ایسے بھی ہیں نا جہاں پہ سال کے کافی لمبے عرصے تک کے لیے دن ہی رہتا ہے, پیٹ رات ہوتی نہیں, اور پھر رات ہوتی ہے تو رات ہی رہتی ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت کی نشانیاں اگر انسان اس کے اوپر غور کرے, ٹھیک ہے, اور پھر غور بھی کرے اور ساتھ ساتھ شکر بھی کرے کہ اگر دن نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے, یا رات نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے. یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور بھی کرنا ہے اور ان پہ شکر گزاری بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, رات ہوتی ہے تو ہم شکر کرتے ہیں کہ چلو سکون ملا, اب آرام سے سو جائیں. یعنی جو باڈی اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہے نا, کوئی کسی قسم کی کوئی ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں, صرف وہ رات کی ایک نیند انسان لے لینا تو صبح اتنا فریش اور اچھا, ساری وہ تھکن انسان کی دور ہو گئی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیسا ذریعہ بنایا ہے, انسان کے ہی لیے بنایا ہے یہ سب کچھ. لیکن بات یہ نا کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کے اوپر اس طرح سے غور کرتے ہیں. روز ہمارے سامنے رات ہو رہی ہے, روز ہمارے سامنے دن ہو رہے ہیں, ہم آسمان کو بھی دیکھتے ہیں, زمین کو بھی, لیکن غور نہیں کرتے نا. اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ اپنی زندگی تھوڑی الرٹ ہو کے گزارے. تو اس کائنات کے اوپر انسان غور کر لے تو وہ اپنے رب کو پہچان لے گا. پھر دیکھیں کشتیاں جو کہ سمندر میں چلتی ہیں, جن کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ نفع ملتا ہے, فائدہ ملتا ہے. اب کشتیاں بھی بندہ کہ اچھا ٹھیک ہے کشتی چل رہی ہے تو اس میں کیا ایسی غور کرنے کی بات ہے. اس میں بھی غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سمندر کو بھی آپ کہہ دیں کہ اس طرح کی اس میں ایک ایبلٹی رکھی کہ ایک سوئی اس کے اندر پانی کے اندر ڈوب جائے گی اور اتنے بڑے بڑے جہاز چل رہے ہیں, کشتیاں چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر بھی ایسی وہ جو اچھال کی قوت رکھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتے ہیں جن سے یہ کشتیاں چلتی ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے یہ سارا فینومینا بنایا ہوا ہے نا. اور دیکھیں کہ اس سے انسانوں کو فائدہ کتنا ملتا ہے. یعنی کشتیوں سے لوگوں کا معاش بھی جڑا ہوتا ہے, ذریعہ معاش بھی ہوتا ہے. پھر سفر بھی کرتے ہیں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ, خود بھی سفر کرتے ہیں, اور پھر تجارت بھی تو ہوتی ہے نا. ہم دیکھیں کتنا بگ ایک ذریعہ ہے یہ تجارت کا. پھر آپ دیکھیں کہ کتنا سامان جو ہے وہ سمندر کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. بائی ایئر اتنا سامان نہیں پہنچایا جا سکتا جتنا کہ بڑے بڑے شپس لے کے جاتے تھے, بڑے بڑے کنٹینرز اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے, اتنا ہیوی, اور پھر سستا بھی کتنا ہوتا ہے جو بائی سی ٹریول اور بائی سی جو اس طریقے کی چیزیں یا سامان جو ہے وہ شفٹ کیا جاتا ہے بائی ایئر. تو وہ مہنگا, تو فائدہ ہوا نا انسانوں کے لیے. پھر آپ دیکھیں مچھیرے وغیرہ ہیں یا اور بھی کتنے لوگ ہیں جن کا رزق کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اس کے اوپر ہی غور کر لو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ بھی ایک فینومینا رکھا ہوا ہے کہ تم اس کے ذریعے فائدے اٹھاتے ہو. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اچھا, تو اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو, ہوائی نہ چلے, یا پانی میں اللہ تعالیٰ اس طرح کا وہ کر دیں, طوفان بھی تو آ جاتے ہیں, تو پھر نہیں قابو ہو پاتا. تو یہ اللہ کا رحم اور فضل ہے نا. کوئی خالق ہے, کوئی مالک ہے, کوئی یہ سارے نظام کو چلانے والا ہے اس طرح سے. اور پھر یہ تیسری نشانی تھی. پہلی انا فی خلق السماوات والارض, یعنی آسمان اور زمین کی تخلیق. نمبر 2 دن اور رات کا آنا جانا, اختلاف اللیل والنہار. اور تیسرا یہ کشتیوں کا جو ہے چلنا سمندروں میں, بحر جو ہے وہ سمندر کو کہتے ہیں. اور چوتھی نشانی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آسمان سے پانی کا نازل کیا جانا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک پانی کا سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش کا پانی زمین پر لاتے ہیں, اور پھر زمین پر وہ سٹور ہوتا ہے مختلف شکلوں میں, دریا, سمندر میں کی صورت میں, پھر یہیں سے پھر وہ دوبارہ اوپر جاتا ہے ایویپوریٹ کر, پھر بارش کا پانی آتا ہے. اس کے اوپر بھی غور کرو کہ کیسے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے. یہ بھی کہ اپنے آپ سے ہی سارا کچھ چلی جا رہا ہے, کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں نا یہ تو سارا کچھ ایسے ایسے ہی چلا جا رہا ہے. آپ کے گھر کی ایک لائٹ نہیں آن ہو سکتی خود سے جب تک اس کو کوئی آن نہ کرے, یا جب تک کوئی سسٹم ایسا نہ ہو. تو یہ سارا کیسے خود سے خود چلی جا رہا ہے؟ ظاہر ہے کوئی ذات ہے یہ کرنے والی. اور پھر پانچویں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب وہ بارش برساتے ہیں تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے, بالکل ڈیڈ پڑی ہوئی.
किस तरीके से फिर उसमें पैदावार हो जाती है। अभी भी आप देख लीजिए जिस तरह सारे बिल्कुल दरख्त पत्ते वगैरह सब सर्दियों के बाद खत्म हुए हुए, अभी आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए सब्जा आने लगे, बारिश हो रही है। वरना सर्दियों में आप देते नहीं, जितना मर्जी पानी दे ले अपने लॉन को, कभी भी ना घास उगेगी ना वो प्लांट जो है उस तरीके से उनपे पत्ते शत्ते आएंगे जो झड़ गए खत्म। वो अल्लाह ताला के हुक्म से खत्म होते हैं, बिल्कुल दरख्त खाली हो जाते हैं, बिल्कुल घास जो है वो खत्म हो जाती है। और फिर अब आप देखें कि अल्लाह के हुक्म से कैसे बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे सब डेड पड़ी हुई है, वो जमीन वगैरह सब कुछ खत्म हुआ। तो अब किस तरह वो लाइफ के आसार आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। और अभी जो मजीद आगे जब स्प्रिंग आएगी तो फुल ब्लूम में सारे फूल भी और पौधे भी और दरख्त भी और घास भी सब हरा भरा हो जाएगा, सरसब्ज हो जाएगा। तो हमेशा से ये होता आ रहा है और हमेशा ही होता चला रहा है। हर इंसान अपनी जिंदगी में ये फिनोमेना भी कितनी दफा देखते हैं। साल में हम देखें 2 दफा, एक दफा खत्म हो रही है, एक दफा सारे निकल के आ रहे हैं, झड़ रहे हैं। तो ये सब कुछ इंसान देख रहा होता है अपनी जिंदगी में, लेकिन गौर ही नहीं करता, ठीक है ना। तो ये भी अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है, अगर इंसान इसके ऊपर गौर करे। मुर्दा जमीन का जिंदा होना ये कितनी बड़ी निशानी है, अगर इंसान इसको देखे। इंसान नहीं कर सकता, इंसान की अहलियत ही नहीं। फिर वबस्सा फीहा मिन कुल्ली दाब्बतिन, अल्लाह ताला ने जो इतने किस्म के जानदार फैला दिए हैं इस जमीन पे, हर तरह की मखलूक, हर तरह की, और कितनी कितनी अनवाओ इकसाम के जानवर है इस दुनिया में ना, अनगिनत। अभी भी आप देखें हर कुछ अर्से बाद कोई ना कोई स्पीशी, कोई ना कोई चीज डिस्कवर होती है। जमीन पे भी इतनी अनगिनत है जानदार मुख्तलिफ किस्म के, कहीं पे हशरातुल अर्ज़ की, कीड़ों की इतनी ज्यादा किस्में आप कभी देखें ये नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह लगा के। तो और फिर जब समुंदर का वो दिखाते हैं वहां पे तो अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं कि बस इंसान सुभान अल्लाह ही बोलता रहता है बैठ के। तो जितने पैटर्न्स और कलर्स अल्लाह ताला ने जमीनी मखलूक के लिए बनाए हैं, उसी तरह पानी की मखलूक के लिए भी है। कहीं पे आपको लेपर्ड प्रिंट भी नजर आ रहा है फिश के ऊपर, तो टाइगर फिश भी आपको नजर आ रही है, कहीं पे सी हॉर्स नजर आ रहा है, वही चीजें। और भी बहुत ज्यादा, अभी तो जमीन जो समुद्र की जो ज्यादा डीप डाउन गहराइयां, उनमें तो और भी तरह की मखलूक है जहां इंसान पहुंच भी नहीं सके, इतना अंधेरा है, मतलब वहां पे भी ऐसी चीजें। तो अल्लाह ताला ने फैला दिए, जैसे किसान यूं करके बिखेर देता ना दाने, जिनको ना गिना जा सकता है ना चेक किया जा सकता है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बस्सा किया, फैला दिए अनवाओ इकसाम के। और सिर्फ फैला नहीं दिए, हर जानदार के रिस्क का भी बंदोबस्त है। यानी कहाँ पे अल्लाह ताला, कोई जमीन के अंदर भी कोई कीड़ा है तो अल्लाह ताला ने उसकी भी रिस्क का बंदोबस्त किया है। कोई पानी की गहराइयों में भी कोई जानदार है, उसकी भी रिस्क का अल्लाह ताला ने बंदोबस्त किया है। और दरख्तों के ऊपर है या पहाड़ों के ऊपर है, सहरा में है, कहीं पे भी है, अल्लाह ताला ने उसकी खुराक का बंदोबस्त किया होता है। उसको रिस्क अल्लाह ताला पहुंचाते हैं, कहीं से कहीं भी कोई ना कोई जरिया बना। तो इसके ऊपर इंसान गौर करे तो उसको ये चीज समझ में आती है। और फिर आप इकसाम देखिए कैसी अनवाओ इकसाम है। यानी कुछ तो ऐसी है ना, चलो ठीक है, जिनसे हम फायदे उठाते हैं। कुछ तो ऐसे जानवर है कि इंसान कहते हैं कि इनका बज़ाहिर तो कोई इंसान को फायदा नहीं। अब जिराफा है, गेंडा है, दरियाई घोड़ा है, ये अल्लाह ताला की कुदरत की, उसकी तख्लीक की निशानियां है ना, कि अल्लाह ताला क्या क्या कुछ तख्लीक कर सकते हैं इंसान के गौर करने के लिए भी। उसकी एक वो यानी उसको समझाने के लिए, उसको दिखाने के लिए ये बहुत सी चीजें, बहुत से फल फूल पौधे ऐसे हैं जो हमारे बहुत ज्यादा फायदे की हैं, दरख्त भी ऐसे हैं जो हमारे फायदे के लिए, कुछ ऐसे हैं जो कि सिर्फ इसीलिए हैं कि वैसे अगर उनका कोई फायदा नहीं है तो बस अल्लाह ताला की वो कुदरत के, उसकी तख्लीक के नमूने हैं। तो यानी इंसान गौर करना चाहे, गौर करता जाए तो इंसान की सोच खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला की कुदरत की जो निशानियां इस कायनात में है ना, वो खत्म नहीं होंगी। गौर करने की बात है, सोचने की बात है, ठीक है। फिर अल्लाह ताला मजीद आगे जो ये नंबर 6 था, वो बस्सा फीहा मिन कुल्ली दाब्बा। 7th नंबर पे तसरीफ रियाह, हवाओं का आना जाना। अब हवाएं भी आप देखें अल्लाह ताला चला रहे हैं, और मुख्तलिफ तरह की हवा, कभी गर्म होती है, कभी ठंडी होती है, कभी आहिस्ता चल रही है, कभी तेज चल रही है, तो कभी बहुत ही ज्यादा तेज यानी तूफान वगैरह हो जाता है, कभी रहमत वाली, कभी अजाब वाली, हर तरह की, ठीक है। और इनका चलना भी, ये भी अल्लाह ताला ने इंसान के फायदे के लिए रखी है। हवाओं के चलने से कश्तियां भी चलती हैं। आपको पता है पोलन्स इधर से उधर जाते हैं, ठंडी हवा चले गर्मी में तो कितना सुकून मिलता है इंसान को।
آپ کے اور بھی کتنے کام, آپ نے کوئی چیز باہر رکھی ہے, کپڑے وغیرہ ڈالے ہیں, وہ سوکھتے ہیں, اور بھی کتنے کام اگر انسان سوچنا شروع کرے. اور تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یعنی قدرت کی نشانیاں ہیں. ہم چلا سکتے ہیں ہوا, مطلب ہم یہ انسان اس چیز پہ قدرت رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا. تو کون ہے جو یہ ہوائیں چلا رہے ہیں؟ کبھی ٹھنڈی ہے, کبھی گرم ہے, کبھی ہلکی ہے, کبھی تیز ہے, اور اتنے بڑے مطلب علاقے پہ ہوا چلتی ہے, اور کیا سے کیا کام ہو جاتے ہیں, کیا سے کیا انسان کی خدمت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے ان سب چیزوں کو. تو یہ بھی سب خود ہی ہو رہا ہے. کوئی تمہیں نہیں ملتا کوئی کلو اس سے, کوئی تمہیں نشانی نہیں ملتی, تو کوئی اللہ کی ذات ہے جو یہ کر رہی ہے. اور پھر آگے دیکھیں 8ویں چیز والسحاب المسخر, یعنی بادل جو کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو مسخر کر دیے گئے ہیں, یعنی انسان کے لیے مسخر کر دیے گئے, انسان کی خدمت پر معمور کر دیے گئے ہیں. انسانوں کے لیے فائدہ ہے نا, بادلوں سے پابند کیے گئے ہیں وہ آسمان اور زمین میں. آپ دیکھیے کتنے ٹن پانی جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بادلوں کی وجہ سے شفٹ ہوتا ہے. دیکھنے میں ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے ہوا چل رہی ہے اور بادل ایسے روئی کے گالے کی طرح لگ رہے ہوتے ہیں ہلکے سے, لیکن جب وہ برستے ہیں تو کتنے ٹنوں کے حساب سے پانی گرتا ہے. آپ ایک بالٹی پانی کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائیں تو کیا, یہ انسان نے اگر ٹنوں کے حساب سے پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا ہو تو کیسے کیسے ٹینکرز اور باؤزرز اور کیا بڑی بڑی چیزیں استعمال کرتے ہیں. اور یہ ہلکے ہلکے بادل لگ رہے ہیں, دیکھنے میں ادھر سے ادھر آرام سے جا رہے ہیں. جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے ہوائیں انہیں وہاں لے جاتی ہیں, وہاں پہ وہ برستے ہیں, جہاں نہیں ہوتا وہاں نہیں برستے. تو یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے, کیسے چل رہا ہے یہ سارا کچھ, ٹھیک ہے نا. اور پھر نیچے بھی نہیں گرتے, اوپر ہی معلق رہتے ہیں یہ بادل. تو یہ سب نشانیاں ہیں نا. اگر انسان ان کی نشانی کیا ہوتی ہے, نشانی پہچان کا ذریعہ ہوتی ہے نا. تو یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ ہے, یہ اس کی معرفت کا ذریعہ ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن کون پہچانے گا؟ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, جو عقل کر لیتے ہیں, جو پکڑ لیتے ہیں. عقل کا مطلب ہوتا ہے نا باندھ لینا, جو کہ جب حق بات یا صحیح بات سامنے آتی ہے تو اس کو پھر گریس بھی کر لیتے ہیں. انسان کے اندر مختلف سوچیں چل رہی ہوتی ہیں, مختلف قسم کی جنگ بھی چل رہی ہوتی ہے. اب حق بات سامنے آ گئی, اچھا یہ ٹھیک ہے, مان لوں نہ مان لوں, لیکن جو حق بات کو پکڑ لیتا ہے کہ بس یہ ہے, اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ عقل والا ہے, جس نے حق بات کو پکڑ لیا, سمجھ لیا. تو جو اس حق بات کو پھر گریسپ کر لیتا ہے, باندھ لیتا ہے, وہ پھر رب کی معرفت پا لیتا ہے. تو عقل جو کرے گا وہی ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا, وہی ان نشانیوں سے فائدہ اٹھائے گا. یہ سمجھنے کی بات ہے نا کہ انسان غور نہیں کرتا, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو ہر طرف ہیں, ہم دھیان نہیں دیتے, انسان غفلت کا شکار ہے. ورنہ بات وہی ہے نا کہ اب ہماری تو نظریں موبائل سے ہی ہٹتی نا, غور کیا کرنا ہے ہم نے, دماغ اتنا زیادہ آکوپائڈ ہے ہمارا بیکار کی سوچوں سے, اتنے بیکار قسم کے کام کرنے میں ہم مصروف ہیں. روز سورج غروب ہوتا ہم دیکھتے ہیں, دن نکلتا دیکھتے ہیں, لیکن کتنے لوگ ہیں جو غور کرتے ہیں. تو یہ غور کرنا, سمجھنا جو ہے نا, اگر یہ انسان کر لے تو یہ بہت نشانیاں انسان کو اس کے رب کی معرفت دیں گی. اب عقل والا جو ہوگا وہی ان پہ غور کرے گا. وہ جانا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير, سورۃ الملک میں آتا ہے ایک وہ جو اصحاب یعنی دوزخ والے کہیں گے کہ کاش ہم سنتے اور ہم عقل کرتے تو ہم جہنم والے لوگوں میں سے نہ ہوتے. یعنی سنا نہیں, دیکھا نہیں, غور نہیں کیا, اس چیز کو پکڑا نہیں, عقل نہیں کیا, تو آخرت میں وہی ان کے لیے حسرت بن جائے گی اور وہ آگ کے عذاب کا شکار ہوگی. تو غور کرنا ہے اس کائنات پہ, ہے نا. قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے, اور اللہ کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں. کائنات میں غور کریں تو قرآن کے دلائل مل جائیں گے, قرآن پر غور کریں تو کائنات کے دلائل مل جائیں گے. اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے, اس سارے نظام کو کوئی چلانے والا ہے, اور وہ ایک ہی الہ ہے. اگر مختلف الہ ہوتے تو اتنے رب سے, اتنے مینجمنٹ سے, زبردست انتظام سے یہ سارا کام نہ چل رہا ہوتا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کتنی پاورفل یہ آیت ہے. اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ صرف کتابی ہی آیات کسی کے پاس ہوں تو وہی اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. انسان کو جو اللہ نے عقل دیا نا, اگر اس کا استعمال کر لے, اپنے ارد گرد ہی دیکھ لے,
تو ہی بے شمار نشانیاں اللہ تعالیٰ کی مل جائیں گی. لیکن وہی بات کہ شعور والے جو عقل کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، وہ ہی اس اپنے رب کی پھر معرفت بھی حاصل کرتے ہیں. چلیں اتنا ہی اس کو رکھتے ہیں. اور ابھی یہاں تک 12 ہے ساتھ نہیں، سوری آج تلاوت نہیں ہم سن سکتے. میری بھی اصل میں فون کی نا بیٹری ختم ہوئی اور اس 12 میں بھی کلاس جوائن نہیں کی، تو ہم ایسا کریں گے انشاءاللہ سارے آیات جو ہیں تھوڑی ہی آیات ان کی پھر تلاوت انشاءاللہ ہم کل سنیں گے. اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بالايات والذكر الحكيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعا کر لیجیے.